اللہ حافظ. جی اگلی کال. میرا نام عمران خان ہے جی. اور میں تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم کس مسئلے میں، ہمیں سب سے پہلے ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی دور کرنا ہے. یہ آٹا، یہ پیٹرول، یہ کہاں پہنچ گئے؟ ہم صرف ایک ہی ہر روز ٹی وی پہ ایک ہی چیز نہیں، ججز کو بحال کرو، ججز کو. وہ کوئی سب سے پہلے یہ تو کرو، جو غریب تو روٹی چاہتا ہے. کیا ججز بحال ہونے کے بعد ہماری روٹی ہم کو سستی ہو جائے گی؟ پیٹرول کیا سستا ہو جائے گا؟ یہ کوئی گارنٹی دے گا؟ تو ہم آج ہی سب لوگ آج ہی فیل کریں گے، آج ہی بحال کر دو. لیکن یہ ہماری مہنگائی تو کم از کم سب سے پہلے مہنگائی کو ہماری وہ کرنا چاہیے. سارے سیاستدانوں کو مل کے مہنگائی کا کرنا چاہیے. ہم غریب کہاں سانس بھی نہیں لے سک رہا. صرف ہمارے سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں، جدید بحال کرنے سے کیا ہمیں مہنگائی کم ہو جائے گی؟ صرف میں یہ جواب جاننا چاہتا ہوں. اوکے، اللہ حافظ. جی اگلی کال. زرداری صاحب آپ نے کچھ کال سنی، ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی، آٹا، آپ جانتے ہیں ملک کے مسائل. آصف صاحب سب سے پہلے تو ایک سادہ سا جواب دیں. پوری قوم ہجان میں مبتلا ہے، آپ 30 اپریل تک جج صاحبان کو، معزول جج صاحبان کو بحال کر رہے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے. میرا عرض ہے کہ جو دوست یہ الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں، انہیں احساس نہیں کہ جب ہم پاور میں آئے تو ان کی الٹی گنتی شروع نہیں ہو رہی تھی. حالانکہ جج صاحبان جیل میں تھے. کہیں بھی مری ڈکلیریشن میں یہ نہیں لکھا کہ انہیں ریلیز کیا جائے. مری ڈکلیریشن کہتا ہے انہیں ریسٹور کیا جائے. ہم نے آتے ہی پہلے آزادی دی. اس لیے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. یہ کہہ دینا، ایک علم اٹھا لینا اور کہنا کہ یہ الٹی گنتی ہوگی، 30 دن لگیں گے. بڑے اہم موضوعات ہیں اس میں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں، بڑی باتیں ہیں. ان سب کو الیبوریٹ کرنا ہے، اس میں الیبوریشن ہونی ہے. دنیا کے لاز چیک کرنے ہیں، انٹرنیشنل لاز لے کے آنے، پیکج بنانا ہے. اور یہ ساری باتیں میں نے مری ڈکلیریشن میں کی ہیں. تو مری ڈکلیریشن میں آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی جج ڈسٹرب نہیں ہوگا. یہ موجودہ جوڈیشری یہ رہے گی اور پرانے والی بھی آ جائے گی. یہ میرا ایک صافی کا سوال ہے، اس کو میرا یہ جواب ہے. وہ ذرا ہم کلپ ایک دفعہ سن لیں، پھر میں واپس آپ کو پلیز سن لیں. جب آپ یہ ڈسیزن لے کے آپ نے کہ ججز کو بحال کیا جائے گا تو اس وقت جو ججز موجود ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، ان کا کیا بنے گا؟ اور دوسری بات جو صوبائی مختاری کی ہے اس پر کوئی آپ کے بل سے اتفاق ہوا ہے نہیں ہوا؟ Committees will deliberate upon that, but just off the cuff, I can tell you, I don't think any of the judges presently sitting in the assemblies will be, sitting in the courts will be disturbed. I think we'll have to take a larger scale stance on this, whereby we have a collective wisdom and accommodate everybody. یہ پرانے جج صاحبان بھی آ گئے جو معزول ہیں، اور جو موجودہ ہیں ڈوگر صاحب کے ساتھ جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی رہی. تو یہ تو ایک بہت بڑی سپریم کورٹ ہو گئی پھر. تو پاپولیشن بڑھ چکی ہے. جو لاسٹ ٹائم کاؤنٹ ہوا تھا اس وقت پاپولیشن کیا تھی، اس وقت پاپولیشن کیا ہے. اور میں ایک بل کی بات کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پالیٹکس آف ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی جہاں کوئی نہیں گیا آج تک، ایم کیو ایم کے اس قبرستان پہ کوئی نہیں گیا جو کوئی جا بھی نہیں سکتا، وہاں آصف زرداری گیا. کسی نے اسے کہا کہ آؤ پہلے ہمارے قبرستانوں پہ آؤ. نہیں، کسی نے نہیں کہا، میں نے خود کہا. میاں صاحب کو میں نے فون کر کے کہا کہ میں آپ کے والد کی قبر پہ خود آنا چاہتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ایک نیشنل ریکنسیلیشن کر رہا ہوں، ایک ہمیشہ کے لیے، آنے والے کل کے لیے، پاکستان کے لیے. جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کھپے، جس طرح جب سزا آ رہی ہے پورے سندھ سے، پورے پاکستان کے سے کہ اب ہمیں نہیں چاہیے پاکستان، تو میں کہتا ہوں نہیں، مجھے پاکستان چاہیے. تو میری ایک لارجر اسٹرگل ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی ایک حصہ ہے. سو میں دوستوں سے کہوں گا کہ میرا مینڈیٹ، میں نے یہ علم لے کے میں نہیں نکلا کہ میں ججوں کو بحال کروں گا، مگر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جوڈیشل
ریفارمز کی ضرورت ہے. میں وکٹم رہا ہوں اس جوڈیشری کا, میرے دوست وکٹم رہے ہیں. ایسا وقت رہا ہے کہ میں ممبر رہا ہوں سینٹ کا اور 3 سال میں سینٹ میں نہیں آ سکا. میں نے 3 دفعہ 10 دفعہ کورٹوں کے پاس گیا, پر میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا اور نہ ہوں. اگر میں پرسنلائزیشن پہ جاؤں تو یہ کولیجن ہی نہ چلے. ٹھیک ہے, ہر پولیٹیکل فورس کی آپس میں بہت سی سوچیں ہیں اور کولیشن چلانا آسان نہیں ہے. اس میں بڑا صبر چاہیے, بڑی سوچ چاہیے, اور جو آج ہم فیصلے کریں گے اس کے کل کیا اثرات ہوں گے, ماضی میں کیا اثرات ہوئے جو فیصلے غلط ہوئے, ان سب پہ نظر رکھ کے کام کرنا ہے, اس پہ نظر رکھ کے سوچنا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ الٹی گنتی, اب اس الٹی گنتی کا تو آپ نے خود ہی 30 دن کا ٹائم دیا تھا نا, کسی نے تو نہیں کہا تھا کہ 30 دن کا ٹائم دیں. آپ نے وہاں خود ہی, مطلب آپ 60 دن کا دے دیتے, آپ 100 دن کا دے دیتے, 200 دن کا دے دیتے. یہ تو مسئلہ 9 مارچ سے کے ساتھ چل رہا ہے. جب آپ نے کہہ دیا 30 دن, تو پھر تو ظاہر ہے الٹی گنتی تو پھر لوگوں نے شروع کی نا کہ ابھی یہ گھڑی آئے گی, کیونکہ جو اعلان کر دیا قائد دین نے, تو الٹی گنتی تو اس وجہ سے میں نے حدیث نہیں لکھی ہے. ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ فار دا بیٹر ہے. اس کی ڈیلیبریشن میں ٹائم لگ رہا ہے. میری اگر آپ اس پہ آئیں گے تو فیڈریشن ابھی فارم کب ہوئی ہے؟ جب لاسٹ کیبنٹ فارم ہوئی ہے پنجاب کی. فیڈریشن کے 4 یونٹس ہیں. فیڈریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک پوری فیڈریشن کی یونٹس کمپلیٹ نہ ہوں. تو میں ان پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ریکنسیلیشن بل کی میں کوشش کر رہا ہوں. ایک اوپینین ہے میاں صاحب کا, ان کی پارٹی کا, ان کا ایک وعدہ ہے, ان کا سٹانس ہے. انہیں دنیا کے سامنے ایک قسم اٹھایا. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا ساتھ دوں, میں وہ چاہ رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیں. ساری پولیٹیکل فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ آپس میں مل بیٹھ کے ANP, مولانا فضل الرحمان, ہم سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ریکنسیلیشن ہو. پاکستان کو ضرورت ہے. اس وقت اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, پورا پاکستان ایک اس دائرے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے 8 سال میں کہ 1 میگا واٹ پاور نہیں بڑھا, اور ہر روز 3 میگا واٹ کی شارٹیج ہو رہی ہے. کنکی نہیں ہے آپ کے پاس. آنے والا کل میں آپ کا فصل کتنا ہوگا, پانی کتنا ہوگا, کل کھانے کو ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ساری باتیں ہمیں رستے میں ملی ہوئی ہیں. ان میں سے امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ بحال ہو جائے. خواتین حضرات, آصف علی زرداری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ